السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری جائزہ حاجات پوری فرمائے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، رزق کی فراخی اور برکت ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، کاروبار میں برکت ہو اور اسے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اسلام نے ہمیں ایسے بہت سے اذکار اور وظائف سکھائے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی مبارک آیت سے متعلق عمل بتانے جا رہے ہیں جو انشاء اللہ رزق میں کشادگی، کاروبار میں برکت اور معاشی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس عمل کو یقین کامل، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ناظرین، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا سیکھیے، کیونکہ وہی ذات اپنے بندوں کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتی ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ محرم کے مبارک مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت ایک روٹی پر یہ وظیفہ پڑھ لے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات کے لیے دعا کرے۔ میری وہ بہنیں اور بھائی جن کے گھروں میں غریبی نے ڈیرا ڈال رکھا ہے، جن کے مالی حالات خراب ہیں، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی آ چکی ہے، جن کے ہاتھوں میں پیسہ نہیں ٹکتا، جن کی جیبیں خالی رہتی ہیں، جو قرض اور پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور جنہیں کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آتی، انہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے، اور ان آزمائشوں میں مال کی کمی، غربت اور تنگ دستی بھی شامل ہے، لیکن اسلام نے صرف ان مشکلات کا ذکر ہی نہیں کیا بلکہ ان سے نجات پانے کے راستے بھی بتائے ہیں۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں محتاجی سے بچنے کے بہت سے روحانی، عملی اور اخلاقی طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے انسان دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہمارا آج کا یہ عمل بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اس سے دعا کرے، اس کی بارگاہ میں جھکے اور اپنی زندگی کو نیک اعمال سے سجائے۔ ناظرین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک اور دن اپنی عبادت کے لیے عطا فرمایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے فضل اور کرم کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت میں مشغول رہیں، اس کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اس کی مخلوق کی خدمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی ضرورت مند کی مدد کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے قریب لے جاتے ہیں اور اس کی رحمتوں کا حقدار بناتے ہیں۔ ناظرین، انسان پر جو مصیبت آتی ہے، چاہے بیماری کی صورت میں ہو، غربت کی شکل میں ہو، کاروباری پریشانی ہو، خاندانی جھگڑے ہوں، صدمے ہو یا کسی اور قسم کی آزمائش ہو، اکثر یہ انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اس سے معافی مانگے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اس کی طرف لوٹتا ہے تو وہ اس کی پریشانیوں، مصیبتوں اور تنگیوں کو دور فرما سکتا ہے۔
انسان میں گناہوں اور غلطیوں کی طرف میلان موجود ہوتا ہے، نفس ہر وقت اسے برائی کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی گناہ یا غلط کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کر رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو رہا ہے، لیکن شیطان اسے دھوکے میں رکھتا ہے، کبھی یہ کہہ کر کہ ابھی بہت عمر باقی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے، اور کبھی جھوٹی امیدوں اور خواہشات میں الجھا کر اسے گناہوں کی دلدل میں اور گہرا ڈھکیل دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گناہ انسان کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ گناہ دنیا اور آخرت دونوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ان کا اثر انسان کی روح، دل اور کردار پر پڑتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، ابلیس کا ملعون ہونا، قوم نوح اور قوم سمود پر عذاب کا آنا، یہ سب ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ نافرمانی اور گناہوں کے نتیجے کتنے سنگین ہو سکتے ہیں۔ گناہوں کے بے شمار برے اثرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان نور الہی، علم اور حکمت سے محروم ہونے لگتا ہے۔ بزرگان دین نے بھی ہمیشہ ترک گناہ کی تعلیم دی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تو انہیں گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی گئی، کیونکہ علم ایک نور ہے اور اللہ تعالیٰ کا نور گناہ گار دل میں اسی طرح نہیں ٹھہرتا جس طرح پاک دل میں ٹھہرتا ہے۔ ناظرین، گناہوں کا اثر صرف روحانی حالت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ رزق پر بھی پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ رزق میں تنگی، کاروبار میں رکاوٹ اور مالی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں، لیکن انہیں اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یاد رکھیے، رزق کی فراخی اور معاشی آسانی کے لیے گناہوں سے بچنا بے حد اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان گناہوں کو معمولی سمجھنے لگے، شرم محسوس نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جائے تو اس کا دل سخت ہونے لگتا ہے۔ لیکن جو بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اور توبہ و استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائی اور آسانی کے راستے کھول سکتا ہے۔ اس لیے محرم کے مبارک مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت ایک روٹی پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات، رزق میں برکت، کاروبار میں آسانی اور پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں۔ ساتھ ہی اپنے دل کو توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ رکھیں، کیونکہ وہی ذات اپنے بندوں پر سب سے زیادہ مہربان ہے اور وہی ہر تنگی کو آسانی میں بدلنے پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے اور بندہ ہر لمحہ اس کا محتاج ہے۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے تو یقین جانیے وہ اپنی ہی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ انسان کا حال اس تلوار کی طرح ہو جاتا ہے جو موجود تو ہو لیکن جنگ آلود ہو چکی ہو۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل جنگ آلود ہو جاتا ہے، روح کمزور پڑ جاتی ہے اور انسان نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو برائی کی طرف بلاتا ہے، خواہشات اسے گناہوں کی طرف کھینچتی ہیں اور دھیرے دھیرے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہونے لگتا ہے۔ ایسا انسان اگر ذکر بھی کرے تو اس کا دل ساتھ نہیں دیتا، زبان اللہ تعالیٰ کا نام لیتی ہے لیکن دل غافل رہتا ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ ہر اچھے اور برے عمل کا نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ دنیا میں پیش آنے والے حالات پر سب سے زیادہ اثر انسان کے اپنے اعمال کا ہوتا ہے، جن کا سیدھا تعلق اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور ناراضگی سے ہے۔ بہت سے لوگ کسی حادثے، مصیبت یا پریشانی کو صرف ظاہری اسباب سے جوڑتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے
کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ وہی الہی اور انبیاء کرام کی تعلیمات ہمیں یہ سمجھاتی ہیں کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال اس کے حالات پر اثر ڈالتے ہیں۔ صحت اور بیماری، نفع اور نقصان، کامیابی اور ناکامی، خوشی اور غمی، بارش اور خشک سالی، آسانی اور تنگی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہیں۔ ناظرین، بہت سے خوفناک واقعات اور آزمائشیں دراصل انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت کم ہونے لگتی ہے، لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔ اتہاس گواہ ہے کہ بہت سی قومیں اپنی نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوئی۔ کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا، کسی پر طوفان آیا، کوئی دریا میں غرق ہوا اور کسی کو دوسری سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تمام واقعات ہمارے لیے نصیحت ہیں تاکہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ناظرین، بہت سی ایسی غلطیاں ہیں جو انسان کے رزق میں کمی اور برکت کے ختم ہونے کا سبب بنتی ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو درست کرے، حلال رزق کی تلاش کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اس سے دعا مانگتا رہے۔ محرم کے مبارک مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت ایک روٹی پر یہ وظیفہ پڑھ لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجات، رزق میں برکت، کاروبار میں آسانی اور قرض سے نجات کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ایسی جگہوں سے آسانی اور رزق عطا فرما سکتا ہے جہاں سے انسان نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ اسی لیے مایوس نہ ہو، اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، اس کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور نیک اعمال کے ساتھ اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین، اب ہم ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں جو رزق میں کمی اور برکت کے ختم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ روزمرہ کی زندگی میں ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن کی وجہ سے برکت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنے طور طریقوں، عادتوں اور اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہمیں ہر کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے اور اس سے بھلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت لے کر آتا ہے، اس لیے مہمان کو بوجھ یا زحمت سمجھنے کے بجائے رحمت سمجھنا چاہیے۔ جو گھر مہمان کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں محبت، اخلاق، سخاوت اور خدمت کا ماحول پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ یہی چیزیں برکت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ناظرین، اب اس مبارک وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ محرم کے مبارک مہینے میں کسی بھی دن اور کسی بھی وقت ایک روٹی پر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کسی خاص نماز یا کسی خاص وقت کی شرط نہیں، بلکہ یقین، اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسے کے ساتھ یہ عمل کیجیے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھیے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ سکتے ہیں یا کوئی بھی مسنون درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے دل میں اپنی جائزہ حاجت اور نیک مقصد کی نیت کیجیے۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کیجیے۔ ضرور لکھیے تاکہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال، پاکیزہ اور بابرکت رزق عطا فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے اس عمل کو پابندی، اخلاص اور یقین کے ساتھ کیجیے۔ حلال رزق اختیار کیجیے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کیجیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے
اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں آمین عظیم، یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ پھر آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیے، اس کے بعد اپنے گناہوں پر شرمندگی کے ساتھ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے اور رو رو کر اپنی جائز حاجات، رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات اور گھر کی خوشحالی کے لیے دعا کیجئے۔ ناظرین، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے جڑتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور پورے یقین کے ساتھ اس سے دعا مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی یہ مبارک آیت 7 مرتبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین۔ جب آپ یہ آیت 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 21 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ